اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا کلاس دیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں، اور آج کا سوال دیکھتے ہیں۔ بھائی آج کا سوال کیا ہے؟ چلیے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، لکھنا سکھانے اور تحریر کو معیاری بنانے کے لیے کن کن باتوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے؟ یعنی جب ہم لکھنا سکھا رہے ہیں بچوں کو تو تحریر کو کس طرح اچھا بنایا جائے، کس طرح معیاری بنایا جائے، اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے، یہی سوال ہے۔ تو سوال تو پڑھ لیے، اب جواب دیکھتے ہیں۔ جواب کیا بھائی؟ لکھائی صاف صاف ہو، حروف، الفاظ و جملے صاف صاف اور مکمل ہو، علامتوں کا برمحل استعمال ہو، کٹے ہوئے الفاظ اور جملے نہ ہو۔ یعنی جب ہم لکھ رہے ہیں، بچوں کو لکھائی سکھا رہے ہیں لکھنا، تو کیا ہے، لکھاوٹ جو ہے صاف صاف ہو، حروف اور الفاظ جو جملے ہیں، جو سنٹینس ہیں، وہ کیا ہو، بالکل صاف ہو اور مکمل ہو، ادھورا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور علامتوں کا برمحل استعمال ہو، یعنی جو علامتیں ہیں، کہیں پہ کومہ لگانا ہے، کہیں پہ ڈیش لگانا ہے، کہیں پہ سیمی کولن لگانا ہے، جو بھی علامت ہے اس کو جہاں استعمال کے لائق ہو وہیں پہ استعمال کیا جائے۔ کٹے ہوئے الفاظ اور جملے نہ ہو، یعنی ایسے الفاظ نہ لکھیں جس سے جو الفاظ سمجھ ہی میں نہ آ پائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، لکھائی میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو، املا کی غلطی یا ہجے کی غلطی قطعی نہ ہو۔ یعنی جب ہم بچوں کو لکھنا سکھا رہے ہیں تو کسی قسم کی اس میں غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور جو ڈکٹیشن ہے یا املا ہے اس میں بھی غلطی، یا ہجے میں یا جملے میں جو بھی ہے اس میں غلطی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، لکھائی میں رفتار کی ایک خاص اہمیت ہے۔ خشک خط لکھنے کے ساتھ ساتھ تحریر کی ایک مخصوص رفتار ہونی چاہیے۔ یعنی لکھائی میں کیا ہے، ایک رفتار بھی ہونی چاہیے، مطلب اس قدر آہستہ آہستہ نہ لکھے کہ ٹائم بھی ختم ہو جائے اور کچھ سوالات بھی رہ جائیں اور میرا ایگزام بھی صحیح نہ ہو پائے۔ تو لکھنے میں رفتار بھی ضروری ہے، اور خشک خط لکھنے کے ساتھ ساتھ مطلب اچھی تحریر کے ساتھ تحریر کی ایک مخصوص خوبی اور خاصیت یہ بھی ہے کہ ہم رفتار میں تیزی میں لکھیں تاکہ ہم اپنے وقت کو بچا سکیں اور کم سمے میں کچھ لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، تحریر ایک فن ہے، اس لیے تحریر میں خوبصورتی ہونی چاہیے، اس میں ہمیشہ حسن اور دلکشی پیدا کرنا چاہیے۔ وہ تحریر میں املا، اعراب اور علامت کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ تحریر ایک فن ہے، لکھنے کا فن ہر کسی کو نہیں آتا، ایک کلا ہے لکھنا بھی، اس لیے تحریر میں کیا ہونی چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، ہماری رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے۔ یعنی جب ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں تو یہ بھی سکھائیں کہ بچوں کو رائٹنگ کیسے صحیح ہو۔ اس میں ہمیشہ حسن اور دلکشی پیدا کرنا چاہیے، یعنی اس میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہیے، اور تحریر میں املا، اعراب اور علامت کی غلطی بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے بھی کہا گیا ہے کہ تحریر میں کیا ہے، جو ڈکٹیشن ہے، املا ہم زبانی جب لکھواتے ہیں بچوں کو تو اس میں بالکل غلط نہیں ہونا چاہیے۔ جو اعراب ہے، زبر ہے، کہاں پہ کیا لگانا ہے، کہاں پہ کون سا جیم رہے گا یا زیر رہے گا، ان ساری چیزوں میں فرق ضروری ہے۔ علامت کی بھی غلطی نہیں ہونا چاہیے، فل اسٹاپ کی جگہ ہم کیا کر لیں گے، ڈیش لگا دیں گے تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو جہاں جس علامت کی جگہ ہے وہاں اس علامت کو لگانا بھی چاہیے۔ اب دیکھیں کیا بھائی، تحریر میں املا، اعراب اور علامت کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صحیح مقام پر اعراب و علامت لگنی چاہیے۔ یعنی تحریر میں املا،
एराब और अलामत की गलती नहीं होनी चाहिए। जब हम ज़बानी लिख रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, एराब और अलामत की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि सही मकाम पर जहां हमको एराब लगाना है, जहां ज़बर लगाना वहाँ पे ज़बर लगाएंगे, जहाँ पे पेश लगाना वहाँ पेश लगाएंगे, ना कि ज़बर की जगह ज़ेर और पेश की जगह ज़बर लगा दें, ठीक है। वहीं पे अलामत भी ऐसी जगह लगाएं जहाँ उसकी जगह हो। अब देखें, तहरीर के हरूफ यकसा हो, मुतवाज़ी हरूफ भी बराबर हो, कोई हरूफ या लफ्ज़ छोटा बड़ा ना हो। यानी जब हम राइटिंग लिख रहे हैं तो ऐसा ना लिखें कि एक शब्द क्या कर रहे हैं, बड़ा लिख दे रहे हैं, छोटा लिख दे रहे हैं, बल्कि दरमियान में एक बराबर से हम लिखें। हरफों, लफ्ज़ों और जुमलों के दरमियान फासला बराबर का हो, अलामत का इस्तेमाल बरमला हो। यानी जब हर्फ और जुमला और लफ्ज़ हम लिख रहे हैं तो उसके दरमियान बराबर फासला होना चाहिए। यानी ये नहीं कि एक लफ्ज़ लिखे उसके बाद ज़्यादा गैप कर दिए और उसके बाद दूसरे वाले में कम कर दिए, बल्कि जो भी लिख रहे हैं, जो भी सेंटेंस बना रहे हैं हम, उसमें जो क्या कहा जाता है दरमियान फासला है वो बराबर का होना चाहिए। नकल नवेसी और मुसलसल कापी का इस्तेमाल करवाया जाए। क्या करवाया जाए बच्चों से, नकल नवेसी यानी देखकर और मुसलसल कापी का इस्तेमाल करवाया। जब बच्चे कापी में लिखेंगे तो उनकी राइटिंग भी, तहरीर भी सही हो जाएगी। अब देखें क्या कहा जा रहा है, लिखने का मवाद भी उम्र, दर्जा और ज़हन के ऐन मुताबिक हो। ऐसे मज़ामीन या मवाद इकट्ठा किए जाएं जिससे तहरीर का शौक़ बच्चों में पैदा हो। यानी लिखने का मवाद जो बच्चे के उम्र के हिसाब से हम करेंगे, यानी बच्चा जिस लेवल का है उसी लेवल का हम बच्चे को मवाद भी देंगे, उसको कहानी भी देंगे और उसके ज़हन के मुताबिक देंगे कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे को क्या ज़रूरत है और बच्चा किस चीज़ में दिलचस्पी लेता है। उसी हिसाब से हम उसको मवाद, उसको टॉपिक देंगे, कहानी देंगे लिखने के लिए। ये ऐसे मज़ामीन या मवाद इकट्ठा करेंगे जिससे तहरीर का बच्चों में शौक़ पैदा हो। मतलब ऐसे उनको कहानी देंगे जो खुशी से लिख पाते हों और उनका दिलचस्पी उसमें ज़्यादा लगती हो, तो वही चीज़ हम बच्चे से कराएंगे। और ऐसी चीज़ ना दे जिससे बच्चे को बोझ लगे और वह उकताहट का शिकार हो जाए, ठीक है। अब देखें, तहरीरी मुकाबला व मुसाबका का भी एहतमाम किया जाए। अगर तहरीरी मुकाबला और मुसाबका का एहतमाम करेंगे तो इसमें बच्चे में और दिलचस्पी पैदा हो जाएगी और एक दूसरे से आगे बढ़ने की बच्चे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, ये तो हो गया लिखना, क्या भाई, सिखाने और तहरीर को म्यारी बनाने के लिए हम तहरीर को, राइटिंग को किस तरह म्यारी बना सकते हैं, ये हो गया आपका। अब देखें, सीखने के मंसूबा का मतलब, ज़रूरत और अहमियत को तहरीर करें। क्या है, मतलब, ज़रूरत, अहमियत, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ ध्यान में रखें, ज़रूरत और अहमियत को तहरीर करें लिखना सिखाने के, ठीक है। अब देखें, किसी मकसद को बहुस्नो खूबी अंजाम तक पहुँचाने के लिए क़ब्ल में उसके औक़ात, वसाइल की पहचान, हुसूलियाबी के ज़राए, इंतज़ाम और रब्तो तसलसल को ज़हन में रखते हुए तैयार की गई फहरिस्त को मंसूबा कहते हैं। अब देखें, मंसूबा किसको कहते हैं, यानी किसी भी मकसद को उसके अंजाम तक, उस मकसद को पूरा करने के लिए से पहले क्या करते हैं, उसके औकात, उसके वसाइल, मतलब उस तक हम कैसे पहुंच पाए, उसके ज़राए हासिल करने के ज़रिया क्या है, उसके इंतज़ाम क्या है, उसके दोनों में रब्त और तसलसल क्या है, इस सारे चीज़ों को ज़हन में रखते हुए जो चीज़ हम तैयार करते हैं, जो फहरिस्त तैयार करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, मंसूबा कहते हैं। यानी हमें कोई काम करना है, जैसे हमें पढ़ना है तो हम पहले मंसूबा बनाते हैं, हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके बाद हमें क्या करना है। तो ये सारे जो मंसूबा, ये सारे जो फहरिस्त बनाते हैं, जो सारे टाइम टेबल बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं,
मंसूबा कहते हैं। ठीक है, किसी भी मतलब काम तक पहुंचने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो चीज़ हम बनाते हैं, जो चीज़ तैयार करते हैं, जैसे वक्त हो गया, उस चीज़ के पहुंचने के लिए कैसे हम पहचान करें, उस तक हम कैसे पहुंच पाएँ, उसके हासिल करने का हमको ज़रिया क्या है, उसका इंतज़ाम कैसे करें, ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा जब इसी को फहरिस्त तैयार कर लेंगे तो एक मंसूबा तैयार हो जाएगा। इसी को हम मंसूबा कहते हैं, सीखने का मंसूबा। ठीक है, अब देखें, सीखने के मंसूबा का मतलब तयशुदा मकसद के मुताबिक सरगर्मियों और वसाइल की पहचान करना, मुनासिब और मुअस्सिर हिकमत अमली के साथ कमरे जमाअत में तदरीस का अमल करना। चूँकि तदरीस का काम एक रवायती काम है, इसमें मुख्तलिफ तरह की रवायतें भी शामिल होती हैं। इसका ताल्लुक़ वक्त, जगह, मवाद, इसी तरह मज़मून, निसाब के मिक़दार और तसलसल वगैरह से होता है। यानी सीखने का मंसूबा का मतलब तयशुदा मकसद के मुताबिक क्या करना है हमें। सीखने का मंसूबा का मतलब क्या होता है, जो हमने तय कर लिया है, जो तयशुदा मकसद है, उस मकसद के मुताबिक क्या करना है, हमें सरगर्मी और वसाइल की पहचान करना है। फिर मुनासिब और हिकमत अमली के साथ, मुअस्सिर हिकमत अमली के साथ हमें क्या करना है, जमाअत में तदरीस का अमल शुरू करना है, यानी बच्चों को हमें पढ़ाना है। किस तरह, पहले बहुत सारे जो वसाइल हैं, जो पढ़ने के वसाइल हैं, जो उसके पहचान है, तो उसको मुअस्सिर तौर पर उसके अच्छे तरीके से, उसके अच्छे हिकमत अमली के साथ क्या करेंगे, जमाअत में तदरीस का काम करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। चूँकि तदरीस का काम क्या है, एक रवायती है, एक ज़माने से चला आ रहा है, इसमें मुख्तलिफ तरह की रवायतें भी शामिल होती हैं। जैसे हम पढ़ाने से पहले क्या चीज़ का इंतज़ाम होना ज़रूरी होता है, क्या मंसूबे बनाने पड़ते हैं, जैसे वक्त हो गया, जगह हो गया, मवाद हो गया, मज़मून हो गया, निसाब की मिक़दार और तसलसल, ये सारे चीज़ें क्या होते हैं, सीखने के मंसूबा में ही शामिल हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखें, सीखने के मंसूबा की तैयारी के लिए कुछ सवालों पर गौर करना लाजमी होता है। यानी सीखने के मंसूबा की तैयारी के लिए, यानी हमको सिखाना है, तो उस मंसूबा की तैयारी करने के लिए किस किस सवालों पर गौर करना लाजमी होता है, किन किन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। जैसे क्या हो गया, क्या सिखाना है, उसके बाद किसको सिखाना है, उसके बाद कैसे सिखाना है, ये सारी चीज़ को ज़हन में रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखें क्या कहा गया है, जैसे क्या सिखाना है, किसको सिखाना है, कैसे सिखाना है, कहाँ सिखाना है और कितना सिखाना है, ये सारा चीज़ लाजमी तौर पर होता है। और हर एक काम में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि क्या हमें करना है, किसके साथ करना है और किसके लिए करना है, ये सारे चीज़ मंसूबा में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, किसको सिखाना है, कैसे सिखाना है, कहाँ पे सिखाना है और कितना सिखाना है। एक लेबल होता है इसका कि हमको किसी को पढ़ाना है तो किस जगह पढ़ाना है और कहाँ पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, ये पहले से तैयार होता है। ये नहीं कि जहाँ तक चाहे पढ़ा दिए, बल्कि एक निसाब और एक मंसूबा बंदी के तहत ही ये सारा प्रक्रिया चलता रहता है। देखें, ये ऐसे सवालात हैं जिन्हें मंसूबा बनाते वक्त खुद से दरियाफ्त करना ज़रूरी होता है। यानी ये सारे चीज़ें तैयार करते वक्त, मंसूबा बनाते वक्त खुद से दरियाफ्त करना होता है। यानी जब हम पढ़ाने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें अपनानी है कि हम कैसे सिखाएंगे, किस जगह सिखाएंगे, किस तरीके से सिखाएंगे, कितना सिखाएंगे, ये खुद से दरियाफ्त करना ज़रूरी है, यानी खुद से तैयार करना ज़रूरी है। अब देखें, ये तो हो गया। अब देखिए, सीखने का मंसूबा पुरकशिश और लचीला होना चाहिए
تاکہ ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی کی جا سکے اور منتخب مضامین کے علاوہ بھی دوسرے خیالات کو جگہ دی جا سکے۔ یعنی سیکھنے کا منصوبہ کیا ہونا چاہیے؟ پرکشش اور لچیلا ہونا چاہیے، یعنی اس طرح ہونا چاہیے کہ بچے اس میں دلچسپی لے اور پڑھنے میں انہیں بوریت کا محسوس نہ ہوگے، اور ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی کی جا سکے۔ ایسا نہیں کہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے بالکل 1 سال تک ویسا ہی چلتا رہے گا، نہیں، بلکہ اس میں تبدیلی بھی کی جا سکے اور منتخب مضامین کے علاوہ بھی دوسرے خیالات کو جگہ دے سکے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ جو چیز جو نصاب میں داخل ہو گیا، جو چیز ڈال دیا گیا بالکل اسی کو رٹواتا جایا جائے، بالکل ایسا نہیں، بلکہ باہری دنیا سے بھی بچوں کو جوڑ کر پڑھایا جائے۔ مثال کے طور پر معلم اپنے مطابق منصوبہ بنا کر کمرہ جماعت میں تدریس کا کام کرتا ہے۔ اگر بچے کا ذہن اسے قبول نہیں کر رہا ہے یا پھر بچے دیگر سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں تو اس منصوبہ میں ان سرگرمیوں کو مقام و مرتبہ ملنا چاہیے۔ یعنی ٹیچر نے کیا کیا؟ اپنے مطابق تو منصوبہ بنا کر کلاس روم میں تو آ گیا پڑھانے کے لیے، لیکن اگر بچے اسے قبول نہیں کر پا رہے ہیں، بچے اسے بوجھ سمجھ رہے ہیں اور بچے اس کے علاوہ دیگر سرگرمیاں کرنا چاہ رہے ہیں تو ان منصوبہ میں کیا کرنا ہوگا؟ تبدیلی کر کے اس بچے کے مطابق اس سرگرمی کو جگہ دینی ہوگی، یعنی جو بچے چاہیں گے وہی ہوگا۔ اس استاد کیا ہے؟ ایک معاون، ایک سہایک کے طور پر۔ اب دیکھیں، سیکھنے کے منصوبہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ معلم سیکھنے کے لائق ماحول سازی کرے۔ کہ ماحول سازی کرے یعنی بچے کے لیے ایسا ماحول تیار کرے جس میں بچے آزادی کے ساتھ پڑھ سکے اور انہیں کسی چیز کا خوف اور ڈر نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ سیکھنے کا مضبوط خط مستقیم کی طرح نہیں بلکہ ہمیشہ دائرہ نما ہونا چاہیے، یعنی جہاں سے بات ختم کی وہیں پر آ کے رکے۔ یعنی سیکھنے کا جو منصوبہ ہے خط مستقیم کی طرح نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک لکڑی گاڑ دیے ہیں تو وہ بالکل کھڑا ہے اسی طرح، نہ وہ ہل رہا ہے نہ ڈل رہا ہے، بلکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ دائرہ نما ہونا چاہیے، یعنی جہاں سے بات ختم کی ہے وہیں پر آ کے رکے۔ اور محاسبہ کیا جائے کہ بچے نے معلم کے ذریعہ بنائے گئے منصوبہ کے مطابق کتنا سیکھا اور کہاں کہاں سیکھنے کے مرحلہ میں دشواری آئی، تاکہ آئندہ منصوبہ میں اس کی اصلاح ہو جائے۔ یہ بھی بچے کے ساتھ محاسبہ کرنا ہے۔ جب ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں تو پڑھانے کے بعد ہمیں بچے کا جائزہ بھی لینا ہے، تاکہ بچے کو یہ معلوم ہو بچے نے معلم کو کیا کرنا ہے، ٹیچر کو کیا کرنا ہے، بچے کا جائزہ لینا ہے، تاکہ معلم کے ٹیچر کے ذریعے بنائے گئے جو منصوبہ ہے اس منصوبہ کے مطابق بچے نے کتنا سیکھا ہے اور اس سیکھنے میں بچے نے کہاں کہاں پہ غلطی کی ہے، کہاں کہاں بچے کو دشواری آئی ہے، تاکہ وہ آگے چل کے بچے کی دشواری کو دور کیا جا سکے۔ اگر یہ جائزہ لیا جائے گا تب یہ ممکن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، اسکول ایک قاعدہ کی پابند تنظیم ہے۔ اس میں وقت، نصاب، درسیات، احتساب کے حدود اور پیمانے اس کی قاعدگی کی پابند اشارات ہیں۔ یعنی اسکول کیا ہے؟ ایک قاعدہ کی پابند تنظیم ہے، یعنی اس میں بالکل ہر چیز اصول اور ضوابط اور قاعدہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں وقت، نصاب، درسیات مطلب کتاب ہے، بچوں کے احتساب، تجزیہ، جائزہ، اس کے حدود اور پیمانے کی، اس قاعدے کی کیا ہو جاتی ہے؟ پابندی کی اشارات ہیں۔ مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہر چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، وقت، نصاب، کتاب، بچے کے جائزہ، ان سارے حدود اور پیمانے اس قاعدے کی پابند کے
اشارات ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسکول ایک قاعدہ کی پابند تنظیم ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے، وقت، نصاب اور درسیات اور ہر چیز کے قاعدے کے ملحوظ رکھ کر اس میں یہ سارا کام کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ معلم جو چاہے اپنے حساب سے کرنے لگے، نہیں، بلکہ ایک قاعدہ کی پابند تنظیم ہے، مطلب اس میں جو قوانین، جو اصول اور ضابطہ ہے اسی کے تحت ٹیچر کو چلنا ہے اور بچے کو اس کے ماحول میں ڈھالنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا اور کتنا سکھایا جانا ہے اس کا خاکہ روایتی سطحوں پر طے کیا جاتا ہے اور اس میں ربط و تسلسل پایا جاتا ہے۔ ہاں صحیح کہا جا رہا ہے کہ مطلب ایک قاعدہ کی پابند تنظیم ہے، اس میں کیا ہے، کیا اور کتنا سکھایا جانا ہے، یہ کیا ہے، پہلے ہی سے طے ہوتا ہے، پہلے ہی سے خاکہ کیا ہو جاتا ہے، روایتی طور پر یہ بنایا جاتا ہے اور اس میں ربط و تسلسل پایا جاتا ہے، اس میں ربط اور تسلسل اور برابری پایا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ درجہ میں داخل ہونے سے پہلے غور کیا جائے۔ کیا بھائی، اس میں کمرہ میں، کلاس روم میں داخل ہونے سے پہلے یہ ساری چیزوں پر ہمیں کیا کرنا ہے، غور کرنا ہے۔ جس سبق یا خیال پر چرچا کرنی ہے وہ نصاب کے کس خیال سے پہلے اور کس خیال کے بعد آتا ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جس سبق یا خیال پر ہمیں چرچا کرنی ہے، جس سبق کو ہمیں پڑھانا ہے، وہ جو ہمارے نصاب ہے، ہمارے جو سلیبس ہے، اس کے کس خیال سے پہلے آتا ہے اور کس خیال کے بعد آتا ہے۔ یعنی کوئی چیپٹر پڑھا رہے ہیں تو پہلے والا چیپٹر کیا ہے، اس کے بعد والا چیپٹر کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے تاکہ بچے پہلے اور بعد والے بھی کلاس سے جڑ جائیں اور ان کا کنیکٹ ہو جائے، تاکہ اس سے پہلے یا بعد والی باتوں کے ساتھ اس کا ربط کر سکے اور وقت معینہ پر تمام اسباق مکمل کیا جا سکے۔ صحیح بات ہے، تاکہ اس سے پہلے یا بعد والی باتوں، یعنی جو پہلے پڑھا چکے ہیں اور پھر بعد میں جو پڑھانے والے ہیں، ان ساری باتوں سے اس بچوں کا کیا ہو جاتا ہے، ربط ہو جائے گا، تال میل ہو جائے گا، اور بچے کیا کریں گے، وقت معینہ ٹائم پر کیا ہو جائے گا، اور استاد کیا کر سکیں گے، وقت معین پر، یعنی بالکل عین وقت پر تمام اسباق مکمل کر لیا جائے گا۔ عام طور پر ہمیں درجاتی عمل میں کئی طرح کی چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی جب ہم بچے کو پڑھاتے ہیں تو اس میں عام طور پہ بہت ساری چنوتیوں کا، بہت سارے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے طلبہ و طالبات کے تجربوں میں اختلاف، یعنی ایک بچہ اور بچی ہے تو دونوں کے تجربوں، دونوں کا جو جذبات ہے، دونوں کا احساسات ہے، دونوں کا جو نالج ہے، دونوں میں کیا ہوتا ہے، بالکل اختلاف ہوتا ہے۔ ذہنی سطح، اسکول اور گھر کے ماحول میں فرق، تفریق وغیرہ، یعنی جو بچے آتے ہیں، جو مختلف قسم کے بچے رہتے ہیں تو ذہنی سطح پر بھی ان کا کیا رہتا ہے، ذہنی سطح پر بھی ان میں اختلافات پایا جاتا ہے، یعنی ان کا ذہن بھی الگ الگ سطح کا رہتا ہے۔ اسکول اور گھر کے ماحول میں بھی تفریق پایا جاتا ہے، دوسرے کے ایک بچہ ہے، اس کے گھر میں کا رہن سہن الگ طریقے سے ہے، دوسرا بچہ اس کے گھر کا رہن سہن الگ طریقہ ایسا ہے، تو اس طرح گھر اور اسکول کے ماحول میں بھی کیا ہو جاتا ہے، فرق پایا جاتا ہے۔ ان چنوتیوں کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے حکمت عملی طے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جماعت میں تدریس کا کام ایک جیسا ہو سکے، یعنی انسانی چنوتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں ایک حکمت عملی کو اپنانا ہے تاکہ جماعت میں جو پڑھائی کا کام ہے، تدریس کا کام ہے، ایک جیسا ہو سکے، یعنی سب کے ساتھ ہمیں ایک جیسا بغیر بھید بھاؤ کے ایجوکیشن تعلیم دے سکے اور کسی ایک کو ٹارگٹ ہم نہ کر سکیں کہ یہ فلانا کاسٹ سے ہے، یہ فلانا قوم سے ہے، بلکہ بچے جب اسکول میں آ جائیں تو سب ایک جیسے ہو جائیں۔ چلیے آج کا سبق ختم کرتے ہیں یہیں پہ، اگر اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے بتائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔